یہاں کے واقعات تو آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. وہ مولانا صاحب بتا رہے تھے, ایک جگہ پہ ریزیڈنٹ عالم تھے یہیں UK میں, انہوں نے بتایا کہ ایک عجیب واقعہ ان کو نظر آیا, انگریزوں کا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ ایک انگریز مر گیا بیچارہ, 3 دن تک جنازہ اپارٹمنٹ میں تھا, اور جناب اس کا بیٹا کوئی خبر لینے والا نہیں تھا. 3 دن کے بعد جب بدبو آنے لگی, پڑوسیوں نے نکالا, پولیس نے فون کیا اس کے بیٹے کو, کہا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے, یا ایمبولینس والوں نے فون کیا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے, آؤ جناب اپنے باپ کو لینے. کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ایسے واقعات کتنے آپ نے دیکھے یہاں پہ. اچھا کہا ٹھیک ہے تم اگر نہیں آ رہے تو کوئی اپنی کارڈ کی ڈیٹیل دے دو, یہ کفن دفن کا خرچہ جو ہے وہ تمہارے پیسے سے کیا جائے. تو کہا نہیں اس کا بھی میرے پاس پیسہ نہیں, اب مر گیا میرے کس کام کا, اسے ہاسپٹل لے جاؤ, اس پہ ایکسپیریمنٹ کرو, اور جناب اس کا خرچہ کرنا ہے تو خود کرو. کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ یہ کریں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا یہ حال ہو؟ چلو یہ انگریز تھا, یہاں کا ایک اور واقعہ سنا. ایک مومن تھا, ایک مومن بیچارہ مر گیا. مولانا صاحب نے اس کے بیٹے کو کہا بیٹا آ جاؤ نماز جنازہ تمہارے ابا کی پڑھنی ہے, آ جاؤ نماز جنازہ تمہارے ابا کی پڑھنی ہے. کہا مولانا صاحب میں نہیں پڑھ سکتا نماز جنازہ. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اب دیکھیے باپ نے خوب پڑھایا لکھایا, ڈاکٹر بنایا, پروفیسر بنایا, انجینئر بنایا, دنیا لحاظ سے ہر چیز سکھائی. مولانا صاحب کہنے آ جاؤ تیرے باپ کا جنازہ ہے, نماز جنازہ. کہا نہیں مولانا میں نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ کہا مولانا گھٹنوں میں درد ہے. مولانا گھٹنوں میں, پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا. مولانا گھٹنوں میں درد ہے, میں سجدہ نہیں کر سکتا, میں جنازہ نماز نہیں پڑھ سکتا. کیا آپ یہی چاہتے ہیں کل آپ کا بچہ کہے؟ ایک بزرگ عالم دین نے کہا بھائی اپنے بچوں کو آیت الکرسی پوری یاد کرا دو تاکہ تمہارے لیے نماز وحشت تو پڑھ سکیں. کتنوں کے بچوں کو آیت الکرسی آتی ہے؟ خدا نخواستہ اللہ آپ کو عمر طولانی دے, ابھی آپ مر گئے, آپ کا بچہ پھر نماز وحشت کہاں سے پڑھے گا؟ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیے. آپ اگر دینی تربیت کریں گے تو خدا کی قسم آپ کی عزت ہوگی, آپ کا بچہ آپ کا احترام کرے گا. لیکن اگر آپ نے دین نہیں سکھایا تو یہ واقعات آپ سن رہے ہیں. صرف ایک واقعہ, آج کا نسخہ, اور پھر مصائب کی طرف دیکھیے کتنا کمال کا واقعہ. اگر آپ دین اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو آپ کو یہ عزت ملے گی. قرآن تو سب پڑھتے ہیں نا, قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. اف کیا ہے؟ سب سے کم بے عزتی, سب سے کم بے عزتی. اللہ نے کہا جو سب سے لووسٹ بے عزتی ہے وہ بھی نہ کرو ماں باپ کو. اب ایک شخص آیا چھٹے سرکار کے پاس اور مولا سے ملنے آیا. مولا نے کہا یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کم ٹو مائی پلیس, تم میرے گھر میں نہیں آ سکتے. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سی می, تمہیں اجازت نہیں ہے کہ مجھے دیکھو. آپ تصور کیجیے آپ امام زمانہ سے ملنے جا رہے, امام منع کر دیں. بھائی ویسے عشق امام زمانہ کا دل میں کتنا ہے, ابھی میں جب ٹیسٹ لوں گا نا کہ 500 صلوات پڑھی ہیں تو اس سے اندازہ ہوگا. لیکن جب بہت آپ کو امام سے عشق و محبت ہو اور آپ امام کے دروازے تک پہنچ جائے, امام آپ کو کہے نہیں آ سکتے, مجھ سے مل نہیں سکتے, لائق نہیں ہو, تم نالائق ہو, تو کتنا آپ پریشان ہو جائیں گے, ہوں گے یا نہیں؟ اگر عشق مضبوط ہوگا. امام سے ملنے گیا جوان آدمی, امام نے کہا تم مجھ سے نہیں مل سکتے. اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو آپ کا بچہ یہ چیزیں سیکھے گا, یہ اچھی چیزیں سیکھے گا. امام نے کہا تم مجھ سے نہیں مل سکتے. کہا مولا کیوں؟ میں تو آپ کا عاشق ہوں, آئی لو یو مولا, مجھے آپ سے محبت ہے. مولا نے کہا ابھی اپنی ماں سے سختی سے بات کر کے آئے ہو یا نہیں؟ مولا کو دل میں غیب ہے نا, بدتمیزی نہیں, بے ادبی نہیں, روڈ نہیں, سختی, تھوڑا تیز. مام یو ڈونٹ نو, آئی نو بیٹر دین یو. کتنی مرتبہ آپ لوگ یہ بولتے ہیں, اما آپ کو کیا پتا, آپ تو پرانے ہیں, I'm living in this society, I'm going to university, I know better than you. کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے اپنی ماں باپ کو یہ جملے کہے؟ یہ سختی, گالی نہیں دی, بدتمیزی نہیں کی, بس یہ کہا تمہیں کیا پتا, مجھے پتا ہے. امام نے کہا تیری ماں نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں پالا, 2 سال دودھ پلایا, اور اپنی ماں سے اب تم لمبے ہو گئے ہو, قد بڑا ہو گیا ہے, اب اپنی ماں سے تیزی سے بات کر کے آ رہے ہو, سختی سے بات کر کے. وہ شخص جو اپنی ماں سے سختی سے بات کر کے آتا ہے, یعنی تھوڑا سا بدتمیزی, تھوڑا سا تیز کر کے بات کر کے آتا ہے, وہ اپنے امام سے ملنے کے قابل نہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے تو آپ کا بچہ سیکھے گا کہ اپنی ماں سے بدتمیزی نہیں کرنا, اپنی ماں سے تیز بات نہیں کرنا, اپنے باپ سے تیز بات نہیں کرنا, سخت بات نہ کرنا, ادب سے بات کرنا. آپ سکھائیں گے تو بچہ کیا ہے؟ وائٹ پیپر. بچہ کیا ہے؟ سفید کاغذ. جو آپ لکھیں گے تو وہ بچہ ویسا بنے گا. بھائی آپ گھر میں اگر طوطا پالیں, کبھی آپ پال لیجئے گا, دیکھیے گا, اگر آپ گھر میں گالیاں دیتے رہے نا تو جو بھی گھر میں انٹر ہوگا طوطا پہلے گالی دے گا.
لیکن اگر آپ گھر میں سلام، عزت، آداب، احترام سے باتیں کریں تو جیسے آپ انٹر ہوں گے طوطا کہے گا سلام علیکم، سلام علیکم. طوطے کو کیا پتا کہ سلام کیا ہے، گالی کیا ہے. بچے بھی طوطے کی طرح ہیں جب تک وہ بچے چھوٹے ہیں، سفید کاغذ کی طرح ہیں. جو آپ انہیں سکھائیں گے وہ سیکھیں گے. تو اب آپ اپنے بچوں کو اچھی چیز سکھائیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا. اب مولا نے کہا جاؤ اپنی ماں سے معافی مانگ کر آؤ تب اپنے امام سے مل سکتے ہو. اگر آپ دین بچوں کو سکھائیں گے تو آپ کا بچہ سیکھے گا کہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے تیز بات نہیں کرنا. لیکن جب آپ دین نہیں سکھائیں گے، کل والا کراچی کا واقعہ آپ نے سنا کہ اماں آج میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہو، کل اس کے گھر میں بھی جاؤ، دوسرے بھائی کے پاس بھی جاؤ، تیسرے بھائی کے پاس جاؤ، بہن کے پاس بھی جاؤ، اور ماں کو فٹ بال کی طرح کبھی ادھر پھینکنے کبھی ادھر پھینکنے، اور آخر میں بچائے روڈ پہ فقیری کر رہی ہے. یہاں پہ تو سوشل سیکورٹی ماشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. ہاں بھائی، اگر اللہ نہ کرے آپ کے بچے ایسا کریں، لیکن بے عزتی تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی کہ میرے بچوں نے مجھے گھر میں رکھنا گوارا نہیں سمجھا. تو خدا را بچوں کی آپ ابھی تربیت کریں گے تو یہ انویسٹمنٹ ہوگی. بزنس مین ہے نا آپ سب ماشاءاللہ، کھو جا تو بزنس مین ہوتے ہیں. بھائی یہ ایک بزنس ہے، بچوں کی تربیت بزنس ہے. انویسٹ کرو، 20 سال کے بعد پھر کھاؤ اور مزے کرو. اور اگر انویسٹ نہیں کرو گے تو 20 سال بعد پھر ذلت اور بدبختی. میں نے کئی واقعات دیکھے ہیں، تقریباً 15-16 سال سے مجالس کرنے کے لیے پوری دنیا میں جا رہا ہوں، 5 زبانوں میں مجلسیں پڑھتا ہوں، مختلف سوسائٹیز میں گیا ہوں، عربوں میں گیا ہوں، ایرانی میں گیا ہوں، افغانی میں گیا ہوں، پاکستانی میں، کھوجوں میں، ہر جگہ میں گیا ہوں. میں نے مختلف جگہ پہ دیکھا جہاں جہاں ماں باپ نے بچوں کی تربیت کی وہ عزت سے رہ رہے ہیں، خوشی سے رہے. اور جہاں جہاں ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل رہے، آخرت میں تو تباہی ہوگی، مگر دنیا میں بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کی ذلت دیکھی، اپنی آنکھوں سے ہم نے ذلت دیکھی. اتنے واقعات میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا.